دنیا میں کروڑوں عورتیں گزری، نیک، صابر، باہمت اور مثالی، مگر تاریخ نے چند ایسی عورتوں کو بھی یاد رکھا جن کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اور جنہیں گنہگاروں میں شمار کیا گیا۔ کچھ نے اپنے نبی شوہر کا ساتھ چھوڑا، کچھ نے سازش رچائی اور کچھ نے خود اپنے ہاتھوں سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر گھولا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی ان 7 گنہگار ترین عورتوں کی جن کا تذکرہ قرآن اور اسلامی روایات میں موجود ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ 7ویں نمبر کی عورت کا انجام آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے وقت کے دھارے میں پیچھے چلتے ہیں۔ فہرست کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک ایسی عورت سے جو خود ایک عظیم نبی کی زوجہ تھی مگر ایمان کی دولت سے محروم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر انداز میں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر ان کی اپنی بیوی نے ان پر ایمان نہ لایا۔ قرآن کریم میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنے نبی شوہر کی نافرمانی کی اور کافروں کا ساتھ دیا۔ جب طوفان نوح آیا اور کشتی میں صرف ایمان والوں کی جگہ ملی تو یہ عورت ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ سوچئے ذرا، ایک نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود، روزانہ وحی کی روشنی میں دیکھنے کے باوجود یہ عورت گمراہی میں رہی۔ یہی سبق ہے کہ نیک ماحول میں رہنا کافی نہیں، دل کا ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری عورت بھی ایک نبی کی زوجہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا جو بدترین بے حیائی میں مبتلا تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا مگر قوم نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بستی کو عذاب سے تباہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جائے کیونکہ یہ عورت خود اپنی قوم کے بدکاروں کی سازشوں میں شریک تھی۔ وہ اپنے نبی شوہر کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر گمراہ لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ جب عذاب آیا اور بستی الٹ دی گئی تو یہ عورت بھی اسی عذاب کا نشانہ بن گئی۔ قرآن نے اس واقعے کو ایک دائمی سبق کے طور پر محفوظ کر دیا کہ رشتہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر دل میں نافرمانی ہو تو وہ رشتہ کسی کام نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عورت کی جس کا نام محبت کی داستانوں میں بھی لیا جاتا ہے مگر جس کی ابتدائی زندگی گناہ کی راہ پر تھی، زلیخا۔ زلیخا مصر کے ایک بڑے عہدیدار عزیز مصر کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن میں بے مثال تھے ان کے گھر میں پرورش کے لیے رکھا گیا۔ زلیخا ان کے حسن سے متاثر ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے کہ جس طرح زلیخا نے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد شہر کی عورتوں نے بھی زلیخا کا مذاق اڑایا جس پر زلیخا نے انہیں دعوت پر بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھایا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے، روایات بتاتی ہے کہ بعد میں زلیخا نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اس لیے زلیخا کا ذکر یہاں اس کی ابتدائی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے پورے انجام کی وجہ سے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کے باوجود اگر دل سچی توبہ کرے تو اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اب باری آتی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا نام خود قرآن کی ایک پوری سورت میں ذکر ہوا، جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب سب سے بڑے دشمنوں میں شامل تھے اور ان کی بیوی جمیل ان سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ظلم کی وجہ سے سورۃ المسد نازل فرمائی جس میں جمیل کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، یعنی وہ فتنہ اور دشمنی کی آگ بھڑکانے میں مصروف رہتی تھی۔ سوچئے کتنی بدنصیب عورت تھی جس کا نام خود قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک نفرت اور عبرت کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے براہ راست مذمت کی۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عورت کی جس کی کہانی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہند بنت عتبہ۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سب سے بہادر جنگجو تھے۔ ہند بنت عتبہ کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور اس نے بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے وحشی نامی شخص کو حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے قتل پر
آمادہ کیا۔ اور جب یہ المناک واقعہ پیش آیا تو ہندہ بنت عتبہ نے شہید کے جسم کی بے حرمتی کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری تاریخ میں اس کا نام نفرت کی علامت بنا دیا۔ مگر یہاں بھی ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب پورا مکہ اسلام کے سائے میں آیا تو ہند بنت عتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایمان لائی اور توبہ کی۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ ماضی کے بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود سچی توبہ ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی عورتوں کی جو بے حیائی کے کاموں میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ قرآن کریم میں قوم لوط کی تباہی کا ذکر بار بار آیا ہے اور یہ واضح کیا گیا یہ عذاب صرف مردوں پر نہیں بلکہ پوری بستی، عورتوں اور بچوں سمیت ان لوگوں پر آیا جو گناہ پر رضامند تھے یا اس کی حمایت کرتے تھے، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے چند ایمان والوں کے۔ پوری بستی زمین میں دھنسا دی گئی اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گناہ کی حمایت کرنا، اس پر خاموش رہنا یا اس کا ساتھ دینا، یہ سب بھی اللہ کے نزدیک اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا خود گناہ کرنا۔ اور اب باری آتی ہے فہرست کے سب سے اہم عورت کی، وہ عورت جس کا انجام سب سے زیادہ عبرتناک ثابت ہوا۔ روایات اور مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن کریم میں خاص طور پر اس لیے مثال بنا کر پیش کیا گیا کہ وہ دو ایسے نبیوں کی بیوی تھی جن کی نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے اور ان کے باوجود یہ عورتیں ایمان سے محروم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی اور نبی ہونے کے باوجود یہ رشتہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ یہی وہ سب سے بڑا سبق ہے جو اس پوری فہرست سے حاصل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نہ کسی کا نسب کام آئے گا، نہ کسی کا رشتہ، نہ کسی کا خاندانی پس منظر، صرف ایمان اور عمل ہی وہ سرمایہ ہے جو انسان کو بچائے گا۔ دوستو، ان 7 عورتوں کی کہانیاں پڑھ کر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ پہلا سبق، ایمان کوئی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں۔ نبی کی بیوی ہونا، نیک گھرانے میں پیدا ہونا، دینی ماحول میں رہنا، یہ سب کچھ کافی نہیں جب تک دل خود اللہ کے سامنے جھک نہ جائے۔ دوسرا سبق، گناہ کی سازش میں شریک ہونا یا گناہ پر خاموش رہنا خود گناہ کرنے جیسا ہی سنگین ہے۔ تیسرا سبق، اللہ کی رحمت اس وقت تک کھلی ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ زلیخا اور ہند بنت عتبہ کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ چاہے ماضی کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو، سچی توبہ ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ چوتھا سبق، جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف سازش کرتے ہیں یا اس کے پیغمبروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نفرت اور عبرت کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ جمیل کے ساتھ ہوا۔ دوستو، یہ کہانیاں محض تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کرے۔ کیا میں اپنے گھر والوں کا ساتھ حق پر دیتا ہوں یا باطل پر؟ کیا میں گناہ کی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہا؟ کیا میں نے اپنے ماضی کے گناہوں سے سچی توبہ کی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے جو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی تو نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک مزید سبق آموز تاریخی واقعات پہنچاتے رہیں۔